بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میں ہوں مبشر لقمان۔ میری آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے اور یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو مسائل ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو خطرات اس وقت پاکستان کی سالمیت کو لاحق ہیں ان کا ادراک کیا آپ کو ہے؟ پاکستان کی ایک غلطی اسے مشکل میں ڈال سکتی ہے اور پاکستان کے پالیسی سازوں کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ امریکہ بہادر پاکستان کے مقابلے میں بھارت کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمارے جائز مطالبات پہ بھی کان نہیں دھر رہا۔ گلف ممالک ہم سے ناراض ہو چکے ہیں۔ دنیا کے خلاف جو بلاک پاکستان بنانے جا رہا تھا وہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے پر خود ہی ٹوٹ گیا۔ افغانستان میں معاملات ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہے اور طالبان کے نئے چیف ملا عمر کے بیٹے کا پاکستان کے ساتھ کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ بھارت آئے دن پاکستان کی سالمیت پہ حملے کر رہا ہے اور امریکہ کی اس کو آشرواد ہے۔ پاکستان اندرونی طور پہ شدید مسائل میں گھرا ہوا ہے اور وہ چاہے دہشت گردی ہو یا پور گورننس ہو، مہنگائی، بے روزگاری، معیشت، کووڈ-19، آپ جو اینٹ اٹھا کر دیکھیں اس کے نیچے ایک نیا بحران نکلے گا۔ تو کیا ایسے حالات میں پاکستان اپنی سالمیت کو قائم رکھ سکتا ہے؟ ماضی میں پاکستان نے ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھایا یا نقصان؟ کیا پاکستان نے ماضی میں سب برا کیا یا کچھ اچھا بھی ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو پاکستان کو اس بحران سے فوری طور پہ نکال سکتی ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کو بہت کچھ اس ویڈیو میں مل جائے گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ پاکستان کی خطے میں اہم لوکیشن اور جیو اسٹریٹجک سٹینڈنگ جو ہے اس کو اہم بناتی ہے۔ وہاں ہمیشہ ہماری فارن پالیسی بنانے میں بڑے چیلنج کا سامنا رہتا ہے اور ایسے کسی ملک کو ناراض نہیں کرنا جو کہ بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف ملٹری بیلنس کو اپسیٹ کر سکتا ہے، اور پاکستان کو ہر اس ملک کے ساتھ رہنا ہے جو پاکستان کو بھارت کے خلاف ملٹری بیلنس قائم رکھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی باٹم لائن ہے، اس لائن کو سعودی عرب بھی کراس کرتا ہے تو ہمارا کھڑاک ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا اس وقت کسی کے ساتھ کھڑاک کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ پاکستان نے اپنے قیام کے بعد 50 سال تک بھارت اور روس کے خلاف امریکہ کی مدد کی۔ اس کی پراکسی وار کا حصہ بننے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کچھ لو کچھ دو کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ امریکی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان امریکہ کے افغانستان میں مجبوری بنا اور آج تک بنا ہوا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی امریکی مطالبات پہ آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کیا، اسی لیے اس پر امریکہ کی اتنی مدد کرنے کے باوجود ڈبل ایجنٹ کا نہ صرف الزام لگا بلکہ مغربی میڈیا نے اس پر لمبی چوڑی ڈاکیومنٹریز بھی بنا لی۔ اور یہ ساری بات بتانے کا مقصد ہے کہ پاکستان اپنے ملکی مفاد پہ کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں کر سکتا اور الحمدللہ نہیں کیا۔ آج قیام پاکستان سے لے کر آج تک آپ اٹھا کر دیکھ لیں، روس کے مقابلے میں امریکہ کا انتخاب تھا یا افغان جہاد۔ نقصان تو ہم بڑے گنواتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس وقت پاکستان کے وجود اور سالمیت کو کیا خطرات تھے اور ان فیصلوں کے بدلے میں پاکستان کو ملا کیا۔ اگر ہم تفصیل میں جائیں تو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ پاکستان نے ان تمام چیزوں کے لیے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ کئی لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان کا جوہری پروگرام کے لیے بے پناہ پیسہ یہیں سے آیا، ہم نے گھاس کھائے بغیر اسے بنا لیا اور اس کے لیے صرف پیسے کی ضرورت نہیں تھی۔ امریکہ جو آج ایران کو نیوکلیئر طاقت بننے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا ہے، اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو اس وقت نظر انداز کیا جب اس نے پاکستان کی مدد سے روس کو توڑ ڈالا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، روس کے 1991 میں ٹوٹتے ہی امریکہ نے نہ صرف افغانستان اور طالبان کو بے مددگار چھوڑ دیا بلکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بند کروانے کے لیے پابندیوں کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن دیر ہو گئی تھی اس وقت۔ کیا پاکستان کے مفاد میں تھا کہ امریکہ کی مدد نہ کر کے روس کی حوصلہ افزائی کرتا تاکہ وہ بھارت کو نہ صرف ایٹمی طاقت بنائے بلکہ اس کی مدد سے پاکستان سے گزرتا ہوا گرم پانی تک پہنچ جاتا جو اس کا صدیوں پرانا خواب تھا، ایک تیر سے کئی شکار کرتا؟ امریکی پیسے سے اپنا دفاع مضبوط کیا، بھارت کے خلاف بیلنس آف پاور کیا، ساتھ میں ایٹمی طاقت بن گیا، اور اس طاقت کے لیے کون کون سی قربانی نہیں دی جو بڑی قربانی میں تھی۔ مرے بغیر تو جنت بھی نہیں ملتی، آپ کو کچھ لینے کے لیے کچھ تو دینا پڑتا ہے۔ مجھ سمیت بہت سے لوگوں نے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی دل کی آواز اٹھائی کہ پاکستان نیا بلاک بنانے جا رہا ہے جس میں ٹرکی، ایران، چائنا اور پاکستان ہوں گے۔ بدقسمتی سے ٹرکی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے بعد اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اس وقت جتنا خوفناک بلاک ایران کے خلاف بن رہا ہے اس میں گلف ممالک امریکہ اور اسرائیل شامل ہیں۔ کیا وہ بلاک دوسرے بلاکس کے صرف ایک ملک کو نشانہ بنائے گا یا پورے کے پورے بلاک کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا؟ جبکہ دوسری طرف اس بلاک میں امریکہ کا دشمن چائنا، چائنا کا دوست پاکستان، امریکہ کا دوست بھارت اور بھارت کا دشمن پاکستان۔ گلف ممالک سے ہمیں اپنی دوستی پہ مان تھا، انہوں نے 1 منٹ میں ہمیں اپنی اوقات دکھا دی۔ تاریخ میں پہلی دفعہ بھارتی آرمی چیف کو بلا کر
اپنی ملٹری اکیڈمی، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کا دورہ کروا دیا جو پاکستان کی افواج نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے. لیکن انہوں نے بتا دیا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، چاہے انسان ہو یا ملک. ان کی غیرت کا امتحان اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے اور کتنی معاشی غلامی کا شکار ہے. گھر میں کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو کپڑا نہ ہو، سر چھپانے کو چھت نہ ہو اور بنے چودھری. تو یہ اصول نہ تو کسی محلے میں چلتا ہے نہ دنیا کے سیاسی افق پہ. وہ ملک جو اندرونی مسائل سے بھرا پڑا ہو، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہوں، بے روزگاری کا بازار گرم ہو، معیشت گر رہی ہو، قرضوں میں گردن تک پھنسا ہو، سیاسی عدم استحکام عروج پر ہو، پاکستان کے تعلیمی نظام کو خلا گزشتہ 25 سال سے مدرسے پر کر رہے ہوں جہاں کمپیوٹر سائنس میں جدید تعلیمی نظام کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. یہاں سوسائٹی کئی حصوں میں تقسیم ہے، پرائیویٹ سکول، سرکاری سکول. مدرسے سے پڑھنے والے بچوں کی ایک ہی ایشو پہ سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک قومی سوچ کا شدید بحران ہے. اس لیے اتنے مشکل خارجہ پالیسی چیلنجز جان لیوا بھی ثابت ہو جاتے ہیں. اس وقت دنیا میں بڑی تیزی سے حالات بدل رہے ہیں، دوست دشمن اور دشمن دوست بن رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی نئے چیلنجز کھڑے ہو گئے ہیں. پاکستان کے ایک طرف نیوکلیئر بھارت شرارت کرنے کے لیے تیار ہے، دوسری طرف کمزور مگر مشتعل افغانستان، اور پاکستان ان حالات کے درمیان کھڑا ہے. مودی نے پاکستان کے خلاف دشمنی کی انتہا کر دی ہے. نہ صرف وہ کشمیر کے اسٹیٹس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے بلکہ منظم طور پہ پوری دنیا میں بھارت پاکستان کے امیج کو برباد کرنے کے لیے، اسے فیل سٹیٹ ڈکلیئر کروانے کے لیے، FATF سے پابندیاں لگوانے کے لیے، پاکستان میں آزادی کی تحریکوں کو چنگاری دینے کے لیے، اسے دہشت گرد ملک قرار دینے کے لیے، اسے معاشی مفادات کو نقصان پہنچانے سمیت کسی بھی مکر اور کام سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. اس وقت بدقسمتی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنے والے کم اور اس کی ٹانگیں کھینچنے والے زیادہ ہیں. اور اس وقت پاکستان کی فورن پالیسی ہے جس نے یہ تعین کرنا ہے کہ کون اس کا دشمن اور کون اس کا دوست ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمیں درمیانی راستہ نکالتے ہوئے کیسے اپنے دشمن کم اور دوست زیادہ بنانے ہیں. اسے ہی اسٹریٹجک اسٹرینتھ کہا جاتا ہے. آپ کی اسٹریٹجی ہی آپ کی طاقت ہوتی ہے، وہی آپ کی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیتی ہے، وہی آپ کو مشکل میں بھی ڈالتی ہے. اس وقت پاکستان مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور یہ مسائل اس کی غلطیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کی وجہ سے ہیں. یہ مشکل حالات کئی دشمن ملک کی طرف سے آ رہے ہیں، تو کہیں سعودی عرب جیسے دوست ممالک کی طرف سے، تو کہیں امریکہ جیسی سپر پاورز کی جانب سے. اب یہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے کہ اس گلوبل ولیج میں ہم نے چائنا کے سہارے رہنا ہے یا پوری دنیا کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ہے. ہمیں دونوں کام کرنے ہیں، دشمن کم اور دوست بڑھانے ہیں. یہ باتیں کہنا بڑا آسان ہے، جب کرنے نکلتے ہیں تو ہر چوراہے پہ رکاوٹ ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ بچے کا وہی جو سروائیول آف دا فٹسٹ کے اصول پہ کار بند ہوگا. اور اللہ بھی اس مشکل وقت سے پاکستان کو نکالنے میں مدد کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کا کام تو قدم بڑھانا ہے، سبب اللہ ہی بناتا ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ کرے کہ پاکستان نہ صرف ہمیشہ قائم و دائم رہے بلکہ ترقی کی منزلیں طے کرتا رہے، اور ہم سب کو وہی پراؤڈ پاکستانیز پہ کنورٹ کر دیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.